السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور وہ ضرور میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، عزت و جلالت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا مالک، خالق ہے اور قابض ہے۔ درود و سلام کے انگنت کلمات امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام القبلتین والحرمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے دعائے رحمت اور بخشش اہل بیت رسول، صحابہ اکرام، تابعین، بزرگان دین اور ائمہ دین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد کلام مقدس کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جو کہ انتہائی پیاری آیت ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ عرض ہے کہ میں عاجز کو اللہ رب العزت کلام مقدس کی اس چھوٹی سی آیت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اصل مقصد زندگی کا اور آخرت کا عمل ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے اور ان کو کتابیں عطا کیں اور ان کو صحیفے عطا کیے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ انبیاء اور ان کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تمام رسولوں کی جو محنت تھی، جو مشقت تھی، جو کاوش تھی، ان کا خلاصہ صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جائیں۔ ہمیشہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی رہی کہ کسی نہ کسی طرح لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آ جائیں۔ لیکن پہلے کی طرح آج بھی لوگ اسی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم خود وہ منزلیں طے کریں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر صحیح کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو قریب آنے کی دعوت دیں۔ حضرات ذی وقار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد درجہ رحمت اور محبت ہے
کہ وہ اپنے قریب آنے والے بندوں کو نہ تو وہ مایوس کرتے ہیں اور نہ ہی وہ دھتکارتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب آنے والے بندوں کو اس قدر نوازتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سمجھتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس قدر اللہ رب العزت ان لوگوں کو نوازتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے قریب آتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ویسے ویسے اس سے زیادہ جذبات میں اللہ رب العزت اس انسان کے زیادہ قریب آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ چل پڑتے ہیں، جب بندہ چل پڑتا ہے اللہ اس کے پاس دوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت ذی وقار، اس سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور اس کی جلالت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو ان کے پیارے بندے ہیں، جب سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہیں تو اللہ کتنا کو قریب ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت اس آیت میں دیتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے، کتنا دور ہے یا قریب ہے، ہم اونچی آواز سے پکاریں یا کہ آہستہ آواز سے پکاریں؟ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جو کہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہاں رہتا ہوں، میرا مسکن کہاں ہے، کس جگہ پہ ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، کہاں ہوں؟ اللہ فرماتے مجھے جہاں بھی ڈھونڈو گے میں وہاں مل جاؤں گا تمہیں، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، بازار میں بیٹھے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ فرماتے میں تمہارے قریب ہوں۔ اور پھر صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھانے والا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اذا دعان اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن بات حضرات گرامی یقین کی ہے، آپ کا یقین جتنا مستحکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا پکا اور پختہ ہوگا، اتنا اللہ آپ کی زیادہ سنیں گے اور آپ کی زیادہ اللہ قبول کریں گے۔ پھر اللہ یہ بھی کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں کو پیغام بھی دے دو کہ وہ بھی تو میرے حکم مانیں نا، جو میں کہتا ہوں وہ کریں، میری بات پر یقین کریں، جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیسے یقین کریں؟ یہی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قریب بھی ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا بھی ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ یقین کریں، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے؟ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے، او یار بڑیاں دعاواں کیتے ہیں اللہ کو اور اللہ سنتا ہی نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ الزام ہے اللہ پہ، اللہ سنتا ہے۔ یا کئی ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا عقیدہ ذرا کمزور ہے، وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ کہ آپ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ہے اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے، اللہ تو ان بندوں کے بھی سنتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ آپ تو پھر بھی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، یہ کیسی بات کرتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا؟ یہی بات اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
اور بھائی تمہیں تو یقین ہونا چاہیے نا، جس یقین کے ساتھ مانگو گے اسی یقین کے ساتھ ملے گا۔ اور یہ بھی آپ نے جملہ سنا ہوگا پیر کامل کے یقین کامل، یعنی پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ کا جس پیر پہ یقین ہوگا آپ کا کام ہو جائے گا۔ کام کرنے والا اللہ ہے لیکن ایک یقین ہے آپ کا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کا یقین ہے کہ میری اللہ کرے گا، اس کی اللہ ہی کرے گا۔ جس آدمی کا یقین ہے نا کہ اللہ نہیں کرے گا، فلاں کرے گا، وہ اس کے پاس جائے گا، کام ہو جائے گا، کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بندوں کو چاہیے وَلْيُؤْمِنُوا، وہ یقین کریں۔ پھر ہوگا کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی تو ہدایت کا راستہ ہے، یہی تو کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت گرامی معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے بندوں پر کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میرے قریب ہو جاؤ۔ اور پھر آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات صرف اس امت کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ پہلے انبیاء، ان کی تاریخ اور ان کی جو لوگوں کو دعوت تھی، آپ اگر ان کا مطالعہ کریں تو حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہی اعلان فرمایا ہے کہ وہ نبی بھی اپنی قوموں کو یہی دعوت دیتے کہ لوگوں اللہ کے قریب آ جاؤ۔ پر اللہ کے قریب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 61 کے اندر حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ وہی الفاظ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ سیدنا صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا قوم، اے میری برادری والو، میری قوم والو، اعبدوا اللہ، صرف اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ هو انشاکم من الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، اسی زمین کی تم پیداوار ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ سلسلہ چلا، پھر انسانیت کی بقا مٹی سے ہے، ہماری غذا مٹی سے ہے، تو مٹی سے بنے اور مٹی ہماری غذا بن رہی ہے، ہمیں اناج دے رہی ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس زمین کے اندر تمہیں بسایا، زمین کے اندر تمہیں آباد کیا۔ لہٰذا کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، جو گناہ کر بیٹھے ہو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ وہی بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کے پیغمبر بھی یہی کہتے ہیں لوگوں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دیجئے اللہ قریب ہے۔ حضرت گرامی، اللہ کے قرب کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے قرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے قریب ہے، اللہ نے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات، یہ ہے وسع كرسيه السماوات والأرض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، یہ اللہ کا قرب ہے، اللہ قریب ہے ہر چیز کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے گا، اللہ کی ذات بذات خود آسمانوں پہ ثم استوى علی العرش،
اللہ کی ذات آسمان پہ ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس پہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کس سے؟ اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، وہاں بیٹھ کر تمام چیزوں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو علم ہے ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں نہیں، یہ سب کچھ، کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری عقل ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ جو ہے نا اللہ کی قدرت، اللہ کا علم ہمارے قریب ہے۔ کتنا کو قریب ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، سورۃ کاف 26واں پارہ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سوچتا انسان زمین پہ، اللہ آسمانوں کو، آسمانوں پر جان لیتے میرے بندے نے یہ سوچا، میرا بندہ یہ کرنے والا ہے، یہ میرے بندے کی سوچ ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ قریب ہے اپنے علم سے، اللہ قریب ہے اپنی قدرت سے، یہ اللہ کا ایک قرب ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن یہ جو قرب ہے نا، یہ اللہ کی علم کا ہے، اللہ کی قدرت کا ہے۔ دوسرا قرب کیا ہے؟ دوسرا قرب یہ ہے جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ یہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آج کے جمعے کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کے قریب کون ہیں؟ اللہ کا قرب کس کو حاصل ہے؟ سب سے زیادہ قریب اللہ کے کون لوگ ہیں؟ یہ ہے آج ہمارے جمعے کا موضوع۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمارے قریب ہے، اللہ کی قدرت ہمارے قریب ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع انشاءاللہ پھر اس پہ کبھی گفتگو ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کن لوگوں کے قریب ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر عمل ان کا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ مولا، وہ داتا کون ہے؟ اللہ۔ داتا مانی مدد کرنے والا، دینے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ مولا اور داتا اپنے بندوں سے اس قدر پھر محبت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، یہاں تک کہ مقدس ملائکہ ان کی تائید کے لیے اللہ رب العزت بھیجتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے اٹھنے والے ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں چھوڑتا، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو اللہ قبول کرتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا، اور پھر اپنے ان بندوں کے دلوں کے اندر اللہ ایسے ایمان پیدا کر دیتا ہے جو ان کی حلاوت، ان کی مٹھاوت وہ محسوس کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے یہ کون سے بندے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ واقعہ 27واں پارہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ آ گئی نا بات قریب کی۔ اللہ کے قریب کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، کس میں سبقت کرنے والے ہیں؟ ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، نیک اعمال میں سبقت کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات میں سبقت کرنے والے ہیں۔
حج اور زکوٰۃ دینے میں صدقہ کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں والسابقون السابقون۔ کیا مطلب؟ ہر نیکی کے کام میں وہ سبقت کرتے ہیں۔ جب ہر نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا؟ میں اور آپ بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا وسیلہ یا کسی اور کو سہارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ پر کیسے؟ جب والسابقون السابقون کی دوڑ میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، جب ہم بھی نیک اعمال میں جلدی کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم صدیقہ قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، کس کی؟ بیٹے کی۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جو آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا نا، اس کے اندر بہت زیادہ کمالات ہوں گے، لیکن ایک کمال اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ وہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ اللہ اکبر! کس طرح؟ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران، تیسرا پارہ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 45 کے اندر، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اللہ اکبر! لفظ کیا ہے؟ قرب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ ہے قریب، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی۔ سیدہ مریم صدیقہ کو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتے نے مریم صدیقہ کو آ کر پیغام دیا، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ رب العزت ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، اسمہ عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا عیسیٰ بن مریم، وجیہا فی الدنیا، دنیا کے اندر وہ عزت والا ہوگا، وآبرو والا ہوگا، ومن المقربین، آخرت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوگا۔ معلوم کیا ہوگا؟ یہ جو قرب ہے نا اللہ کا، یہ کسی خاص بندے کو نصیب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بھی کوشش کریں تو ہمیں بھی یہ قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ وہی بات والسابقون السابقون، جب ہم نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کریں گے، دوڑ لگانے کی کوشش کریں گے، یہ قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرنے میں بعض لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ یعنی ایک آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، لیکن وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سمجھدار لوگ، دانا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، ان کے قریب ہونے کے لیے بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے، لیکن بعض دفعہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس حد تک کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کر جاتے ہیں؟ شرک کی حدوں کو پار کر لیتے ہیں، وہ یعنی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ قرب الہی ہے نا، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ عام سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ دیکھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ مثلا قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے کرتے شیطان کا شکار ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اپنے شکنجے میں پھنسا لیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ غیر شرعی طریقہ تھا۔ کیا کہا میں نے؟ غور کیجئے میرے ان الفاظ پہ، ان جملوں پہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود ساختہ غیر شرعی طریقہ جب اپنایا، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو شیطان کے شکنجے میں آ گئے، اور شیطان نے ان کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے،
آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں رہتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، اللہ کو پکارتے بھی تھے، اللہ کی کیا نام ہے وہ ربوبیت کے قائل بھی تھے، وہ مانتے تھے اللہ ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے، جب ان سے پوچھا جاتا آسمان کس نے بنائے، زمینیں کس نے بنائی، یہ سورج چاند ستارے، یہ کیا نام ہے درخت، یہ پہاڑ، یہ کیا سمندر، یہ کس، وہ کہتے ہیں ربی اللہ، یہ سب کچھ اللہ ہے۔ تو پھر کافر مشرک کیوں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے وہ سیڑھیاں ڈھونڈتے تھے۔ نہ بھائی، اللہ کہتے ہیں میرے لیے سیڑھیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ میرے پاس آؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورہ زمر 23واں پارہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے گھر کے اندر صرف ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور جب میرے محبوب نے مکہ کو فتح کیا، جب اللہ کے گھر میں آئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اللہ کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، بڑا مشہور واقعہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بت رکھے ہوئے تھے انہوں جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو آپ کی زبان اقدس پہ کیا الفاظ ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بتوں کو گرا رہے تھے، توڑ رہے تھے، اور فرماتے لوگوں آج حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ یہ جو بت تھے خانہ کعبہ کے اندر، یہ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ مشرکین مکہ نے رکھے ہوئے تھے۔ کیوں رکھے ہوئے تھے؟ اور یہ بت عام نہیں تھے، اللہ کے پیغمبروں کے تھے۔ سید ابراہیم کا بت تھا، بنایا ہوا تھا، یہ ابراہیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نیک لوگ تھے جو ان کی ہسٹری میں جن کو وہ لوگ نیک سمجھتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے، لیکن ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ اللہ فرماتے بھائی یہ بات غلط ہے، انڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ آؤ میرے پاس۔ انڈائریکٹ جاؤ گے شیطان کیا کر لے گا؟ تمہیں پکڑ لے گا، شیطان کے شکنجے میں آ جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ فرماتے یہ لوگ میرے بندوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کو دوست سمجھتے ہیں۔ ما نعبدہم، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا، آج بھی ہمارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں ہم بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، بزرگوں کی موڑتا نہیں ہے۔ اور بھئی یہ بات غلط ہے، اللہ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اگر یہی عقیدہ ہے تو اپنی فکر کیجئے، یہ بات غلط ہے، یہی عقیدہ تو کافروں کا تھا۔ جا کر اپنے گھر کے اندر 23واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 3 نکال کے اپنے گھر کے اندر، حقیقت بات ہے یہ تعصب کی اینک اتار کر، پردے ختم کر کے قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ وہ کافر اور مشرک ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، ان اولیاء اللہ کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ وہ یہی سمجھتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی پوجا کریں گے، ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، اے آگے اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ آج بھی یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ نہیں حضرات گرامی، یہ بات نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا
کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے کرتے شرک کی حدوں کو پھلانگ دیتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کی خانگاہوں پہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ راضی ہو جائیں گے، پھر ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ بات قطعاً غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو حقیقت بات یہ ہے کہ والسابقون السابقون میں شامل ہو جاؤ، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، آگے بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت بھی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس مال و دولت کی چہل پہل ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لو جی اللہ میرے اوپر بڑا راضی ہے، اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت بات ہے، آپ 90% لوگوں سے اگر پوچھیں نا کسی مالدار کے متعلق، اور کیا حال ہے ادا جی، انہیں پتہ کہ وہ تو بڑا اللہ راضی ہے یار، انہوں بڑا اللہ نے مال دیتا ہے۔ نا، یہ بات غلط ہے۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک آدمی بے اولاد ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، اور ایک آدمی کو اللہ نے بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، اور انہیں تو بڑا اللہ راضی ہے، بڑے بچے نے، اے بیچارہ اللہ ایتے تو ناراض ہی نو، اللہ نے بچے کو نہیں دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت بات، یہ بات غلط ہے۔ گزشتہ جمعہ میں غالباً میں نے بتایا تھا کہ بعض دفعہ ایک کلمہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، وہی کلمہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایسا مت کہا کریں۔ اگر یہی نشانی ہوتی اللہ کی ناراضگی کی کہ جس کو اللہ اولاد نہیں دیتا اس پہ اللہ ناراض ہے، نعوذ باللہ، پھر انبیاء پہ بھی اللہ ناراض تھا۔ کئی نبی ایسے جن کے اولاد ہی نہیں ہیں۔ یہ مت سوچا کریں۔ نہ تو اولاد نشانی ہے اللہ کی راضی ہونے کی، نہ ہی مال و دولت اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے اور قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی لوگ یہی سمجھ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے حضرات گرامی، یہی باتیں مشرکین مکہ کہتے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی اللہ ہم پہ راضی ہے، ہمیں اللہ نے مال و دولت دیا، عزت دی ہے۔ یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں نا صحابہ کرام، ان پہ اللہ ناراض ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے، یہ بیچارے غریب ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ سبا 22واں پارہ، سورہ سبا کی آیت نمبر 36 اور 37، 2 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یعنی یہ نازل فرمائی کہ ان کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ مال و دولت اللہ کے قرب کی نشانی نہیں ہے، کہ جس کو مال و دولت مل جائے وہ اللہ کے قریب ہے یا اللہ اس کے قریب ہے، یا جس کو اولاد مل جائے وہ اللہ کے قریب ہے یا اس کے اللہ قریب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس کو چاہتا ہے فراوانی کر دیتا ہے رزق کے اندر، جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ بیچارے لا علم ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کو مال و دولت مل گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا، جس کو مال و دولت نہ ملا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ خود مال و دولت دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، اگر ان کو مال و دولت نہ ملے وہ گمراہ ہو جائیں، اور بعض نیک بندوں کو اللہ خود غریب رکھتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت مل جائے تو وہ گمراہ ہو جائیں۔ حقیقت بات بھی ہے، یہ مال و دولت بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ میرے رب کی مرضی، جس کو چاہے فراوانی سے رزق دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن لوگ نہیں جانتے اللہ کی حکمت کو۔ نمبر 2، اللہ فرماتے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، بات کیا ہو رہی؟ قریب کی، تقربکم، ان ربی قریب مجیب اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
بار بار بات ہو رہی ہے اللہ کے قریب کون ہے۔ حضرت گرامی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وما اموالکم، یہ جو تمہارے مال ہیں، ولا اولادکم، یہ جو تمہاری اولادیں ہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے عقیدے کی اللہ نے تردید کی ہے کہ تم جو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی غریب ہیں لہٰذا اللہ ان پہ ناراض ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دی، اللہ ہم پہ راضی ہے۔ آج کے مسلمان کے عقیدے کی بھی اللہ نے تردید کیا، بھائی یہ مت سوچا کر جس کو مال و دولت مل جائے یہ مت کہا کر ادھر تو بڑا اللہ راضی ہے جی، جس کو مال و دولت نہیں ملا یہ مت کہا کر اس کو اللہ نے ذلیل کیا، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ نہ، ایسا مت سوچ۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حقیقت ہمارے رشتہ داروں میں، مثال کے طور پر ایک بیچارہ غریب رشتہ دار ہے نا، تو جڑے عام رشتہ دار ہون گے نا انہیں پتہ کی کہنا ہے؟ ہوئے ہو نا تے اللہ بڑا راضی ہے، دو براواں تے پر ہے جڑے نے انہوں اللہ نے بڑا ذلیل کر دیتا ہے، انہیں پتہ نہیں کیڑا جرم کیتا ہے۔ نا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ تو یا اللہ جب مال و دولت بھی تیرے قرب کی علامت نہیں ہے کہ ہم تیرے قریب ہو جاتے ہیں، اولاد بھی تیرے قرب کی علامت نہیں ہے، تو یا اللہ پھر کون سا عمل ہے ہم کریں اور تیرے قریب ہو جائیں؟ اللہ اس آیت میں خود آگے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر تم ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ کیا کریں گے؟ جب نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، اللہ تمہارے نیک اعمال کا دگنا تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، قیامت کے دن جنت کے بالا خانوں میں آرام کرو گے، امن کی زندگی بسر کرو گے۔ معلوم کیا ہوا حضرات گرامی؟ ان آیات سے جو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، دو باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ کیا کہا؟ قرآن کی ان آیات سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ جو صفت اللہ کے اندر ہے وہ ان کے اندر ہے۔ اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں، اللہ بھی مرادیں پوری کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی دور نزدیک سے سنتا ہے، یہ بھی دور نزدیک سے سنتے ہیں۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ نمبر دو، اولاد کی زیادتی اور مال کی زیادتی بھی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس انسان پہ اللہ راضی ہے۔ تو پھر حضرات گرامی ایک پھر سمپل سا سوال ہے، ایک سادہ سا سوال ہے، یا اللہ جب یہ ساری چیزیں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے علامتیں نہیں ہیں، نشانیاں نہیں ہیں، تو پھر بتائیے یا اللہ کون سا آسان سا راستہ ہے جو ہم اس راستے پہ چل کر تیرا قرب حاصل کر لیں؟ کیوں بھئی یہی ہے نا کہ یا اللہ جب یہ تمام چیزیں ہمیں تیرے قریب نہیں کر سکتی تو الہ العالمین ہمیں بتا دیجئے یا اللہ وہ کون سا آسان راستہ ہے، وہ کون سا ایسا راستہ ہے جس پہ چل کر ہم تیرے قریب ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی ٹائم ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی بات کی ابتدا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں یہاں سے آگے بات شروع کریں گے کہ وہ شخصیت جس شخصیت نے اس راستے کو اپنایا اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوا تمام انبیاء میں سے، وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ شخصیت ہے میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس قدر آپ کو قریب کر دیا کہ اسی مہینے کے اندر اللہ نے عرشوں پہ بلا لیا، جس کو معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا یہاں سے انشاءاللہ بات اگلے جمعہ میں سٹارٹ کریں گے کہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے وہ کون سے عمل بتلائے ہیں جن عملوں پہ
ہم عمل کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. وہ 5 عمل ہیں، لیکن چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں وہ 5 عمل بتاؤں گا، جن 5 عملوں سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا عمل کر لو تو انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. تمہیں کسی کی وسیلے کی، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے اللہ کو پالو گے. اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علینا الا البلاغ.